from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. السلام علیکم. خواتین حضرات، ایک برٹش رائٹر نے جب برطانیہ کو شکست ہو گئی افغانستان میں، تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک خان صاحب کہیں زمین میں گھاس میں لیٹے رائفل سے گولی چلا رہے تھے، تو اس نے لکھا تھا ان کی بہادری کے متعلق کہ جب پٹھان گولی چلاتا ہے تو گھاس کا دل بھی سینہ کانپ جاتا ہے. اتنے بہادر لوگوں سے اب ہندوستان نے پنگا لیا ہے. بھارت نے چودھری بننے کی خواہش میں امریکہ سے کہا کہ صاحب آپ ہمیں افغانستان میں کردار دیجئے. امریکہ نے جاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آئیے، یہ کردار آپ ادا کر لیجئے. اب انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ داعش کی مدد سے ایک ہاسپٹل کو جو ہے اڑوا دیا، لوگ مر گئے اور الزام طالبان کے سر لگا دیا. طالبان برسوں سے وہاں جنگ کر رہے ہیں، ان کو ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے، وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا اے خانہ خراب، ایسا نہیں چلے گا، تم دھماکہ کراتا ہے اور ہم پہ الزام لگاتا ہے. تو وہ ہو گئے ناراض اور انہوں نے کھل کے کر دیا اظہار کہ اب ہم غزوہ ہند کا آغاز کریں گے اور ہندوستان سے اس بات کا بدلہ لیں گے کہ وہ 40 سال سے ہمیں تنگ کر رہا ہے. ہم نے بہت انتظار کیا ہے، روس کے ساتھ بھی یہ تھا، امریکہ کے ساتھ بھی یہ تھا، یہ ہمیشہ ہمارے پیٹھ میں خنجر گھونپتا رہا ہے. اور اب جو ظلم اس نے ہندوستان نے بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہیں، کشمیر میں جو ابرو ریزی کر رہا ہے، ہم اس کا بھی بدلہ لیں گے. اب انہوں نے بالکل فرم، دیکھیے جس وقت وہ سر سے کفن باندھ لیں تو پیچھے دنیا کی کتنی بھی بڑی سپر پاور ہو، پھر وہ اپنا انجام تاریخ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب پتہ چل جائے گا. اچھا، اس پہ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے بہت ایمانداری کے ساتھ مذہب، کلچر، سب چیزیں چھوڑ دیجئے اور ابو ہو جائیے ان سے، اور چند سوالات کے جوابات آپ مجھے دیجئے. سوال نمبر 1، کیا ایک دیکھنے والا جس کی آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں اور ایک نابینا جو نہیں دیکھ سکتا، وہ ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک جاہل انسان ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مودی اور نہرو جی ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیا پاکستان اور بھارت ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، ہمیں اس حقیقت کو ماننا چاہیے. پاکستان اس کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹا ملک ہے، تو وہ چھوٹا رہے گا. بڑے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کی حیثیت کو دل سے قبول کر لے. ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے آج تک پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا، اور ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے میں ان کو گرا کے جو ہے وہ 700 برس انہوں نے حکمرانی کی تھی مسلمانوں نے، اس کا بدلہ لے لوں. اسی زوم میں بیچارے نہتے مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور کشمیر جو ہے اس کو آزادی نہیں دے رہے. تو یہ مسائل انہوں نے خود اپنے لیے پیدا کیے ہیں، اور مسائل اب گہرے ہوتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آج اور زیادہ بادل گہرے ہو گئے، یہ خود تو ڈوبیں گے، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے صنم، وہ والا مسئلہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہندوستان کا اگر نقصان ہوگا تو کیا پاکستان کا فائدہ ہوگا؟ نہیں، اس کا اثر پڑے گا. اگر ہندوستان پہ بم برسیں، جی پاکستان پہ اثر پڑے گا، بڑا گہرا اثر پڑے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہندوستان پہ کی بھی کوئی شامت نہ آئے. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ آج ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، لیکن اس کی قیادت بہت چھوٹے دماغ والے لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کی قیادت ایک بہت اعلیٰ دماغی، بڑے دل کا، بڑے ویژن کا آدمی کر رہا ہے. یہی فرق ہے کہ وہ ایک صاحب بالکل نوخواندہ آدمی ہیں، اور نوخواندہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ طاقتور بہت ہوتے ہیں، طاقت کے استعمال کو بہت ترجیح دیتے ہیں، جو مودی صاحب کر رہے ہیں. جبکہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ جنگ سے بچے، اور یہی عمران خان کی اسٹریٹجی ہے کہ حتی الامکان کرو، کوشش کرو کہ اس سے بچ جاؤ. ہاں اگر تم پہ آ ہی جائے تو پھر ایسے لڑنا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. یہ اس کی اسٹریٹجی ہے، ان کے حساب سے صحیح ہے. آج بھارت کا آپ اگر سچائی سے جائزہ لیں تو آپ دیکھیں روس سے پہلے جیسے تعلقات گرم جوشی نہیں ہے بھارت کے تعلقات میں. چائنا سے تو اے لانگ ٹائم لیجنڈری اینٹیپیتھی امنگ دیم. وہ سکم کے بارڈر پہ گئے ہیں ابھی پچھلے دنوں، ہوئی ہے وہاں پہ تو تڑاق.
اچھا، اس کے علاوہ نیپال کی فوجیں تیار کھڑی ہیں. بنگلہ دیش آپ سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. پاکستان سے آپ روز گولہ باری کرتے ہیں. کشمیر کسی بھی وقت پھٹے گا. آپ تک آج تک جتنی باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں، میری ساری ویڈیوز چونکہ ایز اے پروف موجود ہیں یوٹیوب پر، آپ جا کے دیکھ لیجئے. میں ٹائم ٹو ٹائم یہ باتیں کہتا آیا ہوں کہ پھر یہ ہوگا، تمہاری جو ساری بربریت ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور تمہیں اس کا ایک دن حساب دینا پڑے گا. حتیٰ کہ یورپین یونین تمہارے خلاف چارج شیٹ تیار کر چکی ہے. امریکہ نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ تمہارے یہاں مائنورٹیز کا کوئی احترام نہیں ہے، تم بہت ظلم کر رہے ہو، تم نے ان کی مسجد ڈھائی ہے، تم چرچ جلاتے ہو. ساری رپورٹس مطلب ٹائپ ہو چکی ہیں، آن ریکارڈ موجود ہیں. اور اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے افغانستان میں وہ جعلی ڈرامہ کر کے اتنے لوگوں کو مروایا، اور طالبان نے کہہ دیا تم داعش کے ذریعے اب ہم سے لڑنا چاہتے ہو، ہم تم سے لڑیں گے اور ہندوستان میں آ کے لڑیں گے. اب وہ غزوہ ہند کی طرف جا رہے ہیں. یہ آخری بات تھی بدعقلی کی جو یہ کر سکتے تھے، یہ انہوں نے کر لی. یہ ان مسلمانوں کی دعائیں ہیں جن کو یہ مارتے رہے ہیں کہ اب یہ اللہ کے عذاب. دیکھیے، انسان سے چاپلوسی کر سکتا ہے، غلط بیانی کر سکتا ہے، سچ کو جھوٹ ثابت کر دے، لیکن وہ رب سب کو جانتا ہے. اس کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کیجیے. جو ظلم آپ نے ڈھائے ہیں دلی میں اور کشمیر میں، اوپر والا اس کا صلہ آپ بھگتیں گے. وہ چیز ابھی یہ دیکھتے جائیے کیسے کیسے آپ بھگتیں گے. اب اتنی خطرناک صورتحال یہ ہندوستان نے پیدا کر دی ہے کہ ایسے سمجھیے جیسے کوئی بیل جو ہے، کالا بیل، وہ کراکری سٹور میں گھس گیا ہے. اب اس کو کیسے نکالیں کہ سٹور سلامت رہے، کراکری بھی بچ جائے اور یہ بیل بھی واپس باہر آ جائے. یہ بڑا مشکل کام ہے. اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہیں ہندوستان کے وہ بڑے بزنس انٹرپرنورز، وہ لوگ جنہوں نے ان کو پیسہ دیا اور کہا صاحب اکھنڈ بھارت بنائیے اور ہم آپ کو وہ کریں گے، اور ان کو ذاتی مفاد عزیز تھا کہ ہمارا بزنس بڑھے گا. وہ اس کا نمبر 1 میری نگاہ میں، میں بھی وہ ذمہ دار ہیں. ایک یہ بکا ہوا میڈیا جو ہے، یہ تاریخ لکھے گی. میں آج صحیح کہوں گا یا غلط کہوں گا، تاریخ آنے والا مورخ ضرور لکھے گا. مورخ یہ بھی لکھے گا کہ اس میڈیا نے جو ہے وہ دن اور رات ان کے گن گائے تھے جس وقت ہندوستان بربادی کے قریب تھا. آج ہندوستان کی جو حالت ہے، آپ مجھے بتائیے، وہ یہ حالت ہے کہ آپ چودھری بنیں کہ ہمیں افغانستان میں ڈیوٹی دو. کیا آپ چائنا سے بھی ایک وقت لڑیں گے، نیپال سے بھی لڑیں گے، پاکستان سے بھی لڑیں گے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہندوستان کو تو برباد کریں گے، لیکن اس کا اثر پاکستان پہ بھی، دوسرے کنٹریز پہ بھی پڑے گا. یہ ایک بھگدڑ مچنے والی ہے، اور یہ جب پھٹے گا کشمیر کا سارا مواد تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عقل دے دے، اور ان کو بھی 2 آنکھیں دے دے کہ یہ دیکھ سکیں، ایک دماغ دے دے کہ یہ سوچ سکیں، اور 2 کان ایسے دے دے کہ یہ سن سکیں کہ کہتی ہے خلق خدا غائبانہ تجھے کیا. تو یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، کیونکہ اگر ہندوستان برباد ہوگا تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی پاکستان کے لیے، اس کے اثرات پڑیں گے. میری ویڈیوز پہلے کی بھی موجود ہیں اور آج کی بھی. آپ اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں فائق صدیقی شو، تو آپ وہاں سے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور ہم اور آپ اب جو ہے تیر نکل چکا ہے کمان سے. کیوں کہ یہ چھلکنا چاہتے ہیں، بھرے ہیں نہیں. ارے تمہارے مزدوروں کا کیا حال ہو رہا ہے ہندوستان میں. تمہاری GDP 3% چلی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. کرونا کے بعد اور زیادہ نیچے جا رہی ہے. یورپ میں تمہارا امیج خراب ہو گیا. سب کچھ تم نے ہندوستان کا برباد کر دیا. یہی فرق ہے ایک دیکھنے والے، نہ دیکھنے والے میں، ایک پڑھے لکھے انسان میں، ایک جاہل انسان میں. یہی فرق ہے مودی اور نہرو جی میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.